جی السلام علیکم ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل کے ساتھ توصیف عباسی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ مئی کا مہینہ جا رہا ہے اور اگلے مہینے میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو سالانہ بجٹ دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے سادہ جو شہری ہیں وہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی بہت ساری ریزرویشن ہیں، تحفظات ہیں، اور وہ بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آئندہ جو مالی سالانہ بجٹ آ رہا ہے اس پہ گورنمنٹ جو موجودہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، جسے ابھی عمران خان کی رجیم کو چینج کر کے جو متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، وہ اس آئندہ جو مالی بجٹ لایا جا رہا ہے اس میں عام عوام کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے کیا ریلیف پیکیج لے کے آئی ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اور بہت سارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے نمائندگان ہیں، ان کی پروپوزلز ہیں جو ہم اس فورم سے چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو اپنے ٹیبل پہ رکھے۔ ابھی چونکہ وہ بجٹ کی تیاری میں مصروف عمل ہے، تو ان کی پروپوزلز کو اگر وہ ٹیبل پہ رکھیں گے، کیونکہ یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سادہ تاثر زیادہ بہتر انداز سے بنا پائے گی سرکاری ملازمین کے ذہنوں میں اور عام شہریوں کے ذہنوں میں۔ میرے ساتھ آج میرے مہمانوں میں جو صدر ٹیچر ایسوسی ایشن اسلام آباد ملک امیر خان صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نان ٹیچنگ ایسوسی ایشن جو اسلام آباد کے ان کے پریزیڈنٹ ہیں سردار صدیق صاحب۔ یہ دونوں ماشاءاللہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لگ بھگ 16,000 ملازمین کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے آج اپنے ذہنوں میں سوالات اور بہت ساری پروپوزل لے کے میرے پاس آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس فورم سے گورنمنٹ کے پاس یہ پروپوزل رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ملازمین کی کو دشواریاں کیا ہیں، درپیش مسائل کیا ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ نے اور جو گزشتہ ادوار میں جو گورنمنٹ چلی آتی رہی ہیں انہوں نے سرکاری ملازمین کا استحصال کس حد تک کیا، اور آج سرکاری ملازم جو ہے وہ مہنگائی کے اس دور میں کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم دونوں اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ میں پہلے ملک محمد امیر خان صاحب کو جی سر ویلکم کرتا ہوں۔ آپ ہمارے ہاں جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں آپ آتے ہیں ماشاءاللہ سر ہم چونکہ آپ ایک بڑا سیکٹر ہے گورنمنٹ امپلائیز کا، جس کو آپ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ ٹیچنگ کیڈر ہیں، اساتذہ ہیں جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ سادہ پرائے میں ہمارے ناظرین کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس ہمارے جو ہے اسٹوڈیو کے وساطت سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ جو ملازمین ہیں وہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے آئندہ آنے والے مالی جو بجٹ ہے اس میں کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی اور ایک موقع مہیا کیا، چونکہ ظاہر ہے یہ میڈیا ہے اور اسی کی وسادت سے ہمارے ایشو جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 4 سال سے جو ہمارے اسکیل ریوائز نہیں ہوئے۔ اس دوران پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی اور اس کے پہلے بھی کو اڈاک ریلیف کی صورت میں ملازمین کو دیا جاتا تھا، لیکن وہ پے اینڈ پینشن کمیٹی بھی بنی اس کے لیے کہ یہ جتنا بھی اڈاک ریلیف ہے یہ اس پہ بیسک پے میں ضم کر دیے جائیں تاکہ اس میں جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو فائدہ ہو۔ تو اگر یہ بیسک پے میں ہمارے اسکیل ریوائز نہیں ہوتے اس سال تو اس میں کافی لوگ ہمارے جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ہمارے نہیں ہو رہے بلکہ تمام ڈپارٹمنٹ سے لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ جو ہے اس اڈاک ریلیف کا وہ نہیں ملے گا۔ تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو گزارش کرتے ہیں کہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے وہ کام کریں، اور اس بجٹ میں ہر صورت جو ہے وہ جتنے بھی اڈاک ریلیف ہیں وہ اس پے کا حصہ بنائیں تاکہ لوگوں کو پینشن میں جو وہ فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ بھائی صاحب دوسری یہ گزارش ہے کہ کافی عرصہ سے ہمارا جو کنوینس الاؤنس ہے وہ 5000 ٹیچرز کو یا کچھ 2300-2400 وہ ملتا ہے مختلف کیڈرز کو، لیکن یہ چونکہ اس ٹائم یہ ہوا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بہت کم تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے سر کہ تقریباً 150 لیٹر کا پیٹرول جو آ رہا ہے، اور وہ تو ایک اگر گاڑی آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو ایک اس کی گاڑی کی فلنگ ایک ٹینک بھی اس کا فل نہیں ہوتا اس اماؤنٹ میں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کنوینس الاؤنس کی صورت میں وہ 15,000 جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات کرنا وہ بھول گیا تھا، تو ہماری یہ جو بڑی یہ ڈیمانڈ ہوگی سر کہ جتنے اڈاک ریلیف ہیں اس کو بیسک پے میں ضم کر کے اس کا 50%
یعنی اس جو بیسک پے ہماری بنتی ہے اس کا 50% اگر انکریز کریں گے تو پھر کم از کم جو ہے وہ اس مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے گا. اب تو گزارش ہے کہ اب تو ان پٹ جو ہے وہ کم ہے اور آؤٹ پٹ زیادہ ہے جی. اب تو آمدن سے اخراجات جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ تو یقین کریں کہ بڑی مشکل سے جو مہینے کے اخراجات جو پورے ہوتے ہیں. اگر بجلی کا بل ہوتا ہے تو گیس کا رہ جاتا ہے, گیس کا ہوتا ہے تو بجلی کا رہ جاتا ہے. تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ چونکہ اس پہ آپ خصوصی جو وہ توجہ دیں. جی علاوہ ازیں میں ایک اور آپ سے بھی اس وسادت سے گزارش کروں گا کہ جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ ہمارے 5000 ہے. اب میڈیکل الاؤنس میں سر اگر ایک ہفتے کی دوائی بھی جو اگر آپ اللہ نہ کرے ظاہر ہے کوئی کسی کو کوئی ایشو ہو, لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو یہ تو بہت بہت کم ہے. تو اس کے لیے بھی میڈیکل الاؤنس میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. پچھلی حکومت نے ہمیں ڈسپیرٹی الاؤنس دیا. ہمارے تمام جو ایسوسیشن ہیں ان کی کوشش سے الحمدللہ وہ ہمیں پچھلے سال وہ 25% ملا, پھر اس دفعہ 15% ملا. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو 15% جو ہماری ڈسپیرٹی الاؤنس ملا ہے اس کی جو اماؤنٹ تھی فائنانس نے AGPR میں منتقل نہیں کی. اس کا بھی ابھی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ ہمارے جو اپنا اداروں کا جو بجٹ ہے اس پہ اس کا پریشر بڑھا ہے اور ہماری جو بجٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے AGPR نے ہمارے جو ہے وہ اس کو پے رول جو ہے اس دفعہ جو چل رہے تھے وہ انہوں نے روک دیے ہیں. اس کا یہ نقصان ہوگا کہ لوگوں کو اس دفعہ پے نہیں ملے گی. جب تک پے رول نہیں چلتا پے نہیں ملے گی. ہماری یہ گزارش ہوگی آپ کی توسط سے وزیر خزانہ صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, اللہ ان کو خوش رکھے, پرائم منسٹر سے, وزیر خزانہ سے, سیکرٹری خزانہ سے, کہ فوری طور پر جو یہ بجٹ کی جو اماؤنٹ ہے ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ اس کو AGPR کے اکاؤنٹ میں اس کو شفٹ کریں تاکہ ہماری تنخواہیں بند نہ ہوں. چونکہ اب تو ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ دوسرا ہمیں انریریوم ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے تمام ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کو اس دفعہ انریریوم بھی نہیں مل رہا کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے AGPR کے جو فنڈ میں. تو ہماری گزارش ہوگی کہ لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں, لوگوں کو احتجاج پہ مجبور نہ کریں, ٹھیک ہے. لوگوں نے آپ کے بڑے اچھے توقعات کا آپ کی آنے کی وجہ سے اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا فوری طور پر جو پیسہ ہے یہ ہمارے AGPR میں اس کو ڈالیں. اور AG صاحب سے بھی آپ کی طرف سے گزارش ہے کہ غیر ضروری جو ایسی آبجیکشنز ہیں وہ اساتذہ پہ نہ لگائے جائیں, چونکہ یہ بہت مشکل ہے. کبھی تو وہ روکا جا رہا ہے, انریریوم روکا جا رہا ہے, کبھی پے رول روکا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کلاسوں میں کام کرنا. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ بجٹ کے لیے ہم کوشش کریں. یہ حکومت کا کام ہے, یہ AGPR کا کام ہے, یہ فائنانس کا کام ہے. ہمیں تو جان بوجھ کے جو ہے نا ایک ریزسٹنس کی طرف جو وہ دھکیلا جا رہا ہے, تو اس سے اجتناب کیا جائے, اسے پرہیز کیا جائے اور فوری طور پر جو ہمارے ایشوز ہیں وہ سیٹل کیے جائیں. جی ملک امانی صاحب, میں آپ کے ساتھ واپس آتا ہوں. میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں میرے سردار صدیق صاحب. یہ نان ٹیچنگ ایسوسیشن جو اسلام آباد میں ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ بہت سارا ایک گورنمنٹ سیکٹر کے بہت سارے ملازمین ہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سردار صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ جو نان ٹیچنگ کیڈر ہے ہمارے, وہ تو چھوٹے پے اسکیل کے لوگ ہیں, ان کے تو مسائل ٹیچنگ کیڈر سے, ٹیچنگ چونکہ شاید گزٹ تک بھی جاتے ہیں, پرنسپلز 20 گریڈ کے بھی ہوتے ہیں, لیکن نان ٹیچنگ اسٹاف تو چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں, ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہوں گے. تو آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں, آپ کیا اپنی پروپوزل دیں گے گورنمنٹ کو اس فورم سے کہ گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے آئندہ آنے والے بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ملازمین کے جو مسائل ہیں وہ حکومت تک پہنچائیں. جی, آپ نے چھوٹے ملازمین کی بات کی ہے. چھوٹے ملازمین کی پوزیشن یہ ہے جناب کہ ان کی جو بیسک تنخواہ ہے وہ 15,000 سے اوپر نہیں ہے. جی, اور گورنمنٹ جب تنخواہ بڑھاتی ہے وہ کسی سیکریٹری کی تنخواہ بھی 10% بڑھاتی ہے. جی, اور ایک نیب کاسٹ جس کی بیسک پہ 15% ہوتی ہے, جی, تو اس کا بھی 10% بڑھاتی ہے. تو اس کے تنخواہ بڑھتی ہے 1,000-2,000, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی, اور اگر کوئی سیکریٹری ہے تو ان کی تنخواہ بڑھتی ہے 70,000. جی, اس طرح خزانے کے اوپر ایک بوجھ بھی پڑتا ہے. جی, اور چھوٹے اور غریب ملازمین کا جو ملنا چاہیے ان کو وہ نہیں مل رہا ہے. جی, ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے
جی کہ جو چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں ان کی بیسک پے جو ہے وہ بڑھائی جائے, جی ان کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ ان کی بیسک پے بہتر ہو سکے. جی اگر ایک اپ گریڈیشن چل رہی ہے جی تو اس میں اگر چھوٹے ملازمین کو پرائرٹی دی جائے جی تو ان کی بیسک پے بہتر ہو سکتی ہے. ایک تو سر یہ مسئلہ ہے. جی دوسرا مسئلہ جناب یہ ہے کہ تقریباً 58 محکمے ہیں جو کہ 300% تنخواہ ہم سے زیادہ لے رہے ہیں, اور یہ جو تفریق ہے یہ ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ تفریق ختم کی جائے اور تمام محکموں کی تنخواہ ایک کی جائے. جی کیونکہ سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں یہ ایک رول کے تحت ہوتے ہیں, یہ مختلف رول کے تحت نہیں ہوتے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اگر نیب ہے, سپریم کورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, حکومت ان سے ڈر کر FIA ہے ان کو 300% تنخواہ دے رہی ہے اور ہمیں وہ 50% بھی نہیں دے رہی, جس میں ہمارا گزارا اوقات نہیں ہو رہا. تقریباً 5 سال ہو گئے پے اسکیل جو ریوائز نہیں ہوئے. جی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پے اسکیل ریوائز کیے جائیں جی اور جو عارضی الاؤنس ہمیں دیے جا رہے ہیں یہ بیسنگ میں ضم کیے جائیں. جی اس کے اوپر 100% تنخواہ کی جائے تاکہ دوسرے محکموں کے برابر ہماری تنخواہ ہو سکے. اس وقت یہ پوزیشن ہے, گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا ہوا ہے, جی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ واقعی یہ فرق ہے. گورنمنٹ یہ چیز تسلیم کرتی ہے کہ یہ ملازمین کے اندر تفریق پائی جا رہی ہے, اس کو ہم ختم کریں گے. تو اس لیے جو 25% ہم نے قبول کیا تھا یہ ڈسپیرٹی الاؤنس ہے, اس لیے قبول کیا تھا کہ ہم سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پچھلے بجٹ میں آپ کی تنخواہ دیگر محکموں کے برابر کی جائے گی. لیکن انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ خلافی کی ہے کہ وعدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے انہوں نے جناب ہماری تنخواہ برابر نہیں کی بلکہ 10% تنخواہ بڑھائی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جناب ہماری جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے جی اور ہمیں ان محکموں کے برابر تنخواہ دی جائے جن کو آپ 300% دے رہے ہیں. FIA کو بھی پچھلے سال انہوں نے 155% تنخواہ ان کی بڑھائی ہے, جبکہ وہ بھی ہمارے طرح ملازمین ہیں, عام ایک ہی گریڈ کے لوگ ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ وہ FIA ہے, ہم ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کیونکہ وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی. یہ البتہ ہے کہ اس کا احترام یہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کا محکمہ جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے, اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اس ملک کے اندر یہ عجیب رواج ہے کہ سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ملازمین کی ہے. ایک اور میں بات کروں گا کہ کل ہمارے سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا ہے اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ بحال کی جائے گی اور کابینہ سے منظوری لی جائے گی. آج کابینہ کا اجلاس تھا اور اس چھٹی کا وہاں ذکر تک نہیں کیا گیا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے ہم بہت خوش ہیں, اس لیے کہ یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ہمیں ریلیف دیا ہے. مثلا چینی کی صورت میں چینی انہوں نے سستی کی ہے, آٹا انہوں نے سستا کیا ہے. آج بجلی کا بل میں اپنے گھر کا دیکھ رہا تھا تو تقریباً 3,000 روپے انہوں نے وہ ٹیکس جو ختم کیے ہیں اور 3,000 روپے کا ہمیں فائدہ ہوگا. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ گورنمنٹ سرکاری ملازمین کے لیے بہتر سوچ رکھتی ہے. لیکن ایک اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں مزید سرکاری ملازمین کے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. 5 سال ہو گئے ہیں پے اسکیل ریوائز نہیں ہوئے, جبکہ ہر 3 سال کے بعد پے اسکیل ریوائز ہوتے ہیں اور یہ رول ہے. اور ایڈ ہاک الاؤنس جو ہے وہ 3 سے اوپر رول کے تحت سرکاری ملازمین کو نہیں دیے جا سکتے, لیکن انہوں نے ایڈ ہاک الاؤنس جو ہیں وہ تقریباً 6 کر دیے ہیں اور ابھی تک پے اسکیل انہوں نے ریوائز نہیں کیے. اور ایک اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ جو پے اینڈ پینشن کمیٹی ہے وہ اس لیے بیٹھتی ہے کہ وہ ملازمین کے بارے میں تعین کر سکے کہ جناب ان کی تنخواہیں اور الاؤنسز کس طرح بڑھائی جائیں. وہ 4 دفعہ کمیٹی بن چکی ہے لیکن وہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکی. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پے اینڈ پینشن کمیٹی جو ہے وہ جلد سے جلد فیصلہ کرے تاکہ ملازمین کو کوئی ریلیف مل سکے. انتہائی مہنگائی ہے اور جو خاص کر چھوٹے ملازمین ہیں ان کا گزارا اوقات نہیں ہو رہا ہے, اور وہ جب تنخواہ لے رہے ہیں
تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لیتے جی۔ ہیں تو ان کو 3 تاریخ کو ان کی جیب خالی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تنخواہ بالکل تھوڑی ہے. کوئی ملازم ایسا نہیں اس کی 25,000 سے اوپر ہو، اور مہنگائی اتنی ہے، اور بجلی کے بل اور سوئی گیس کے بل جو آ رہے ہیں وہ 25,000 20,000 18,000 15,000. ہماری جو تنخواہ ہے وہ بلوں میں چلی جاتی ہے. جی سردار صاحب، یہ یقیناً یہ سارے مسائل ہیں، یہ سادہ شہریوں سے لے کے سرکاری ملازمین تک کے یہ مسائل ہیں. ہم نے دونوں اپنے جو مہمان ہیں ان کو سنا، ان کے مسائل، ان کی تجاویز بھی سامنے رکھیں. یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ ڈپارٹمنٹس کی تنخواہیں تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بہتر ہیں، لیکن جو وہ طبقہ جس نے قوم کو تیار کرنا ہوتا ہے، وہ طبقہ جس کا خیال رکھے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ شعبہ اساتذہ کا شعبہ جو میرے نبی کا شعبہ تھا، وہ اسے ہم نے محروم رکھا ہوا ہے ان کے بنیادی حقوق سے. میں اس فورم سے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہمارا ٹیچنگ کیڈر ہے اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ خدارہ ان کے مسائل پہ توجہ دیں، ان کے ضروریات کو دیکھیں. اگر ججز لاکھوں میں تنخواہ لے سکتے ہیں، ججز کے ڈرائیورز جو ہے وہ لاکھوں میں تنخواہ لے سکتے ہیں، تو ہمارے پرنسپل جو ہے گریڈ 20 کا افسر بھی چند ہزار کیوں لے رہا ہے؟ اور ہمارے چھوٹا سٹاف اور ہمارے چھوٹے ٹیچرز جو ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت سے گزر رہے ہیں. ہماری درخواست ہوگی اس فورم سے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو آئندہ مالی بجٹ دے رہی ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ٹوٹل امپلائیز جو ہیں بالخصوص ان کو، اور بالخصوص جو ہے ٹیچنگ کیڈر اور نان ٹیچنگ کیڈر جو ہیں، جو اساتذہ ہیں ہمارے اور جو ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہے، ان کے مالی مسائل کو اور مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تنخواہوں پہ جو ہے ضروری توجہ دی جائے. میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ پوری دنیا میں مسائل آ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو چونکہ امپوز کیا جا رہا ہے IMF کے جو قوانین ہیں، IMF کی جو شکیں ہیں، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں. ہمارے جو یہاں پہ نمائندگان بیٹھے ہیں یہ بھی ہزاروں گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں ملک امیر صاحب سے جو ہے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سوال یہ کرنا چاہوں گا، شارٹ ٹائم ہے، ہمیں شارٹ نوٹس پہ بتائیں سر کہ اگر جو IMF کی شرائط ہیں اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی شرط جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ ختم کرنا ہے، تو آپ کیسے گورنمنٹ سیکٹر کے امپلائیز جو ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دے دی ہوتی ہے اس اسٹرکچر کو، صبح 5 سے لے کے شام 6 بجے تک، تو وہ لوگ اب ان کا بڑھاپے میں اگر ان کو یوں بیچار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا تو کیسے سروائیول ہوگی ان کی فیملیز کی؟ بھائی صاحب بہت شکریہ. یہ تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. ہمارے یہاں تو لوگ کم از کم 60 سال تک سروس کرتے ہیں، ان کا یہ تھوڑی سی یہی ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جب ریٹائر ہوں گے تو ہمیں کچھ پینشن کی صورت میں وہ چیزیں منتھلی وہ ملیں گی اور وہ گزر بسر کریں گے. اور یہ ہمارے یہاں دیکھو ہمارا تو مذہب ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بزرگوں کی عزت کریں، احترام کریں. یہ مغرب تو نہیں ہے جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی آپ ریسٹ ہاؤس میں یا گیسٹ ہاؤس میں وہ ان کو چھوڑ دیں. تو یہ بالکل کسی صورت میں جی ہماری جو پوری کمیونٹی نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے امپلائیز ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو لہذا ایسا حکومت کوئی فیصلہ نہ کرے جس سے ملازمین کی جو ہے حق تلفی ہو، اور یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا. جی ناظرین، اس معاملے پہ جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں، جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، اس کے حوالے سے ریزرویشن موجود ہیں گورنمنٹ امپلائیز کی، اور گورنمنٹ امپلائیز کا مطالبہ یہ ہے کہ جن ممالک کو دیکھ کے پاکستانی گورنمنٹ یا IMF ہمارے اوپر وہ قوانین لاگو کر رہا ہے، وہاں پہ اولڈ ایج بینیفٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ بزرگ جو ملازمین ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں ان کے انسینٹیو ڈیوریشن جو ان کے پیریڈ ہوتا ہے ملازمت کا اس کے دورانیے میں اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سروائیول کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارا جو پے اسٹرکچر ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے جس سے ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. ہمارے مہمان سردار صدیق صاحب کوئی شارٹ سی بات کرنا چاہتے ہیں سر. میں سر مختصر سی یہ بات کروں گا کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جو IMF ہے وہ کیسا ادارہ ہے کہ جب بھی وہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، سوئی گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، جس سے خالصتاً غریب آدمی جو ہے پرابلم کا شکار ہو رہا ہے. وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتا کہ ایک ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے MNA ہیں، ہمارے سینٹ کے ممبر ہیں، ان کی جو مراحت ہے وہ کم کی جائے، چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں، ہیلی کاپٹر استعمال نہ کریں، اور ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے گھر والے جو گورنمنٹ گاڑیاں استعمال نہ کریں اس کے اوپر کنٹرول کریں، تاکہ وہ کنٹرول کر کے تو وہ
وہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے غریب لوگوں کو جو جی تکلیف ہوتی ہے ناظرین، وہی کے مطابق وقت کی کمی کے سبب ہم اپنے مہمانوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے، لیکن یہ بات بجا ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز میں ریزرویشن موجود ہیں. وہ نہ صرف جو اینول بجٹ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ جو گورنمنٹ کی پالیسی IMF کو لے کے آنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، اس پہ بھی خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز کی کو تنخواہوں کی مد میں اور ان کی جو یہ ایڈ ہاک ریلیفز ہیں، جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہیں، ان کی جو دیگر ضروریات ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتی تو اس سے حالات مزید سنگینی کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بہتری کی اور اس میں گورنمنٹ امپلائیز کی جو ضروریات ہیں اس کو مہنگائی کے تناسب سے ان کا کوئی چارٹ بنانے کی ڈیمانڈ رکھتے ہوئے جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.